بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج ہم انٹرپرینورشپ کا لیکچر نمبر 9 ڈسکس کریں گے. کاروبار کے اہداف طے کرنا یا اہداف طے کرنے کے اصول، سیٹنگ انٹرپرینورل گولز اور پرنسپلز آف گول سیٹنگ. کامیابی کا لفظ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایسی خوشی اور مسرت کا تصور لاتا ہے جو کسی چیز کے حصول سے پیدا ہوتی ہے. گو کہ یہ ایک خوشگوار تصور ہے، لیکن کامیابی کے خواہاں افراد کے لیے نہ تو یہ کوئی عملی حیثیت رکھتا ہے اور نہ اسے کوئی مدد ملتی ہے. جو شخص اپنے اندرونی جذبات اور خواہشات پر قابو رکھتا ہو، اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے کاروبار کے اہداف طے کرنا اندرونی کنٹرول سیکھنے کا اچھا طریقہ ہے. اہداف طے کرنے اور ان کے حصول کی کوشش کرنے کے چند رہنما اصول ہیں جو اہداف کا تعین کرنے اور اہداف کا تعین کارآمد بناتے ہیں. اہداف یعنی ٹارگٹ طے کرنا ان لوگوں کے لیے مشکل کام ہو سکتا ہے جو طریقے سے ناواقف ہوں یا ٹارگٹ طے کرنے کو اہم نہ سمجھتے ہوں. بعض ایسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اسے آزمایا ہو لیکن ان کے ٹارگٹ سے انہیں کوئی مدد نہ ملی ہو. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اہداف طے کرنے کے رہنما اصول قیمتی وسیلہ ہیں. جو کاروباری افراد اہداف طے کرنے کی مخصوص وجوہات رکھتے ہوں اور موزوں اہداف متعین کرنے کی ٹیکنیک سے واقف ہوں، وہ اپنے ٹارگٹ کو کامیابی سے حاصل کرنے کے طریقے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. آج ہم کچھ نکات ڈسکس کریں گے کہ جس میں کاروبار کے گولز یا آبجیکٹیوز یا ٹارگٹس طے کرنے میں جن سے مدد مل سکتی ہے. تو پہلے نمبر پر ہمارے پاس کچھ اس کے جو پوائنٹس ہیں. پہلے نمبر پر ہے آپ کے کاروباری اہداف آپ کے اپنے ہونے چاہئیں، یعنی یور انٹرپرینور گولز شوڈ بی یور اون. ان چیزوں کے اہداف طے کریں جو واقعی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے لیے خود جو اہداف طے کیے ہیں، زیادہ امکان ہے کہ آپ انہیں حاصل کر لیں گے. لیکن اگر دوسروں نے آپ کے لیے کوئی ٹارگٹ مقرر کیے ہیں، کوئی گولز مقرر کیے ہیں، تو انہیں پانا مقابلتاً مشکل ہوگا. آپ کا دل آپ کے اہداف کے ساتھ ہونا چاہیے. بعض اوقات آپ دوسرے کے بتائے ہوئے اہداف مان لیتے ہیں، لیکن اس صورت میں آپ کو ان اہداف کے فائدوں اور نقصانات پر سوچنے اور بات چیت کی شعوری کوشش کرنی چاہیے. اہداف خواہ آپ کے ہوں یا دوسروں کے بتائے ہوں، اگر ان کے حصول کے لیے آپ کا عزم پختہ ہے تو انہیں پانے میں آپ زیادہ کامیاب رہیں گے. دوسرے نمبر پر ہے گولز شوڈ بی اسپیسیفک، یعنی آپ کے گولز جو ہیں، اہداف جو ہیں، ٹارگٹ جو ہیں، خاص ہونے چاہیے. اہداف واضح، ٹھوس اور تحریری شکل میں ہونے چاہیے. اپنے گولز کا کاغذ پر لکھنے سے خود آپ کے ذہن میں یہ بات صاف ہوگی کہ آپ حقیقت میں کیا چاہتے ہیں. کاغذ پر لکھنے کے عمل میں ایسی چیز پوشیدہ ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں جو آپ چاہتے ہیں. اپنے اہداف لکھنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ پہلے آپ کی سوچ کتنی غیر واضح تھی. کاغذ پر اہداف تحریر کرنے سے نہ صرف یہ اہداف آپ کے سامنے واضح اور متعین صورت میں آ جاتے ہیں، بلکہ اپنے گولز سے ذاتی تعلق قائم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اپنے دماغ میں غیر واضح ٹارگٹس یا گولز لیے گھومتے رہتے ہیں. مثلا مجھے خود کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، مجھے خود کو صحیح شکل و صورت میں لانا ہے، مجھے مستقبل کے لیے تیار رہنا ہے، مجھے اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے اہداف کبھی عملی صورت اختیار نہیں کرتے. اگر یہی سوچتے رہیں، مثلا یہ کی وجہ سے میں نے بھی بتایا، یہی سوچتے رہیں، یہی اہداف آپ کے ذہن میں گھومتے رہیں کہ مجھے خود کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، مجھے خود کو صحیح شکل میں صورت میں لانا ہے، مجھے مستقبل کے لیے تیار رہنا ہے، مجھے اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ جو اہداف ہوتے ہیں یہ کبھی بھی عملی صورت اختیار نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت عام نوعیت کے ہیں. ایسے اہداف کو ایسی حالت میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے جن کی مدد سے آپ فیصلہ کر سکیں کہ اہداف کس طرح حاصل کیے جائیں. مثال کے طور پر صحیح شکل و صورت میں آنے، اس کا ہدف طے کر لیں. اب یہ متعلقہ فرد پر منحصر ہے کہ وہ اس کام کے لیے ورزش کے کلب کا رکن بنے، تیراکی کرے یا جاگنگ پر پروگرام بنائے. نقطے کی بات یہ ہے کہ عملی قدم اٹھانے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ صحیح شکل میں آنے سے آپ کا مطلب کیا ہے. پھر واضح ہوں گے،
پھر خاص ہوں گے، پھر اسپیسیفک ہو جائیں گے، لیکن جب تک اسپیسیفک نہیں ہیں اس وقت تک آپ کے وہ اہداف جو ہیں وہ پریکٹیکل نہیں ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے گولز شوڈ بی میئریبل، یعنی گولز اہداف جو ہیں ان کو ماپا بھی جا سکے۔ آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ جب آپ ایک ہدف حاصل کر لیں، ایک مقصد حاصل کر لیں، ایک گول حاصل کر لیں، ایک پرپز حاصل کر لیں تو آپ کو اس کا علم ہو جائے۔ غالباً ناپے جانے کے قابل سب سے آسان اہداف مالی اہداف ہیں، انہیں روپوں میں گنا جا سکتا ہے۔ دوسرے گولز کو ماپنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ حالت بیان کر دی جائے جو ہدف حاصل کرنے کے بعد ہوگی تو اس کام میں مدد ملے گی۔ کم از کم 2 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر قابل پیمائش اہداف طے کرنا اہم ہے۔ اول یہ صحیح سمت اختیار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناقابل پیمائش اہداف طے کرنا ایسا ہے جیسے کسی ایسے ٹارگٹ کا نشانہ لینا جس کا آپ کو علم نہ ہو کہ کہاں ہے۔ دوسرے قابل پیمائش اہداف طے کرنے کا عمل آپ کو کامیابی کے مواقع مہیا کرتا ہے۔ آپ بالکل درست طور پر جان لیں گے کہ آپ نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے۔ اکثر لوگوں کی سوچنے کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا سا بھی آگے بڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے۔ یہ سپرمین کی طرح کے لوگوں کے لیے شاید ٹھیک ہو جو کسی بھی بات سے کبھی ہمت نہیں ہارتے، لیکن عام لوگ اس سے اہداف طے کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ تحقیق سے، ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کسی عادت کو اپنانے اور پختہ کرنے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اس کا صلہ یا انعام دیا جائے۔ کسی مقصد کے حصول یا ہدف کی تکمیل پر انسان کو جو اطمینان اور دلی تسکین ملتی ہے وہ صلے یا انعام ہی کی طرح ہے۔ انعام ہی ہوتا ہے بیسیکلی، صلہ ہی ہوتا ہے بیسیکلی۔ اگر آپ ناقابل پیمائش اہداف طے کرتے ہیں تو شاید آپ اہداف متعین کرنے کی عادت اپنانے کے لیے اپنی حوصلہ شکنی کریں گے، اور اس کا مطلب ہے خود کو کامیابی کے مواقع سے محروم رکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں کہ اہداف ایک مقررہ وقت کے لیے ہونے چاہیے، یعنی گولز شوڈ بی سیٹ فار اے ڈیفینٹ ٹائم پیریڈ۔ اہداف مکمل کرنے کے لیے تاریخ مقرر کرنا اہم ہے۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دباؤ میں بہترین کام کرتے ہیں، وہ کاموں کو آخری لمحے پر کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے وقت کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی سے کام کیا ہوتا اور کام پہلے شروع کر دیا ہوتا تو اسے زیادہ بہتر طور پر سر انجام دے سکتے تھے۔ ذاتی اہداف کے لیے کام کرتے وقت غالباً ہم پر باہر کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ اہداف کے لیے وقت کی حد مقرر کرنے سے ہمیں کام مکمل کرنے اور ہدف حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ غالباً اہداف کے حصول کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ٹال مٹول کا رویہ ہے۔ پرانی کہاوت ہے کہ کل کبھی نہیں آتی، ٹمارو نیور کمس۔ اہداف کے لیے وقت کی حد متعین کرنا سستی اور ٹال مٹول سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل ہمیں سستی اور ٹال مٹول سے ہوشیار بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد 5واں اہداف کاروباری اہداف طے کرنے کے اصولوں میں شامل ہے کہ مختصر اور طویل مدت دونوں طرح کے اہداف طے کرنے چاہئیں۔ گولز شوڈ بی سیٹ بوتھ شارٹ رینج اینڈ لانگ رینج۔ حقیقت میں کم یا مختصر مدت کے اہداف جو ہیں یہ 2 قسمیں ہیں۔ ان کی ایک قسم طویل مدت اور ایک قسم طویل مدت اہداف کی طرف ایک قدم بڑھانا ہے۔ بعض لوگ انہیں ذیلی اہداف کہتے ہیں کیونکہ یہ بڑے اہداف کو چھوٹے اجزاء یا ٹکڑے ہوتے ہیں۔ دونوں طرح کے مختصر مدت اہداف ضروری ہیں۔ پہلی قسم آپ کو اس طویل مدت ہدف کی طرف آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے جو آپ کے لیے اہم ہے۔ دوسری قسم یہ اعتماد اور اہلیت پیدا کرتی ہے کہ آپ زیادہ مشکل اور پیچیدہ اہداف حاصل کر سکیں۔ تو ڈیئر لسنرز، آج کاروبار کے اہداف طے کرنا یا اہداف طے کرنے کے اصولوں کو ڈسکس کیا، جس میں مختصر اور طویل مدت دونوں طرح کے اہداف ہم نے کہا ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے کہا جی آپ کے جو گولز ہیں وہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہونے چاہیے، ڈیفینٹ ٹائم کے لیے ہونے چاہیے، ان لمیٹڈ ٹائم اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ گولز ہمارے جو میئریبل ہوں، جن کو ماپا بھی جا سکے، ناقابل پیمائش نہ ہوں، اور واضح بھی ہوں اور خاص ہونے چاہیے، اسپیسیفک ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ آپ کے اپنے ہوں تو زیادہ بہتر ہے، دوسروں کے بنائے ہوں تو ان پر اچھی طرح غور و خوض کر لیں۔ یہ پرنسپل اڈاپٹ کرنے سے کم از کم آپ کے سامنے آپ کے اپنے واضح طور پر گولز یا اہداف یا پرپسز آ جائیں گے کہ میں کاروبار میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، کہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔
تو آج کا ٹاپک ہمارا یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ون. اگلے لیکچر کے ساتھ، اگلی ڈسکشن کے ساتھ، سیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.